پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف مچھر کی بات نہیں کی، فرمایا فما فوقہا، جو اس کے اوپر ہے۔ تو فما فوقہا کیا چیز ہے؟ دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ مچھر کے اوپر اس کے پر ایک پیراسائٹ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو عام نگاہ سے دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتا، اور وہ انتہائی حقیر سا کیڑا جس کے سارے سسٹمز ہیں، اس کا سرکولیٹری سسٹم بھی ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، دیگر سسٹمز بھی ہیں، حیران کن تخلیق۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھر تو کیا، مچھر کے پر پہ جو ایک معمولی سی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تخلیق ہے، وہ اسے بیان کرنے میں بھی شرماتا نہیں۔ اس لیے کیا ہوا اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو چھوٹی یا بڑی چیزوں کی مثال سے سمجھایا ہے، تو بھی تم اس کا جواب نہیں لا سکتے، اور اگر جواب نہیں لا سکتے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ کی بات کو مان لو۔ لیکن انسان اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات پر چلنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئیں، بات مان لیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، یعنی قرآن حق ہے، سچ ہے، جو کچھ اس میں بتایا گیا اس میں کوئی شک نہیں، وہ انسان کے فائدے کی چیز ہے، اور اس پر وہ بہت آسانی کے ساتھ عمل بھی کر لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے، وہ حجت بازی کرتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ نے ان مثالوں سے کیا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ گویا انہیں اللہ کی بات پر بھی اعتراض ہے، وہ اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ انسان کے خود سر ہونے کی۔ انسان اگر اللہ کی تخلیق میں سے کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو اس پہ نکتہ چینی نہ کرے کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کی عقل اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی؟ انسان کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس کا علم اگر سارے انسانوں کا علم بھی اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے، یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ دعا بتا رہے ہیں تو پھر ہم سب کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر علم انسانوں میں سے کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم انسان معمولی علم رکھنے کے باوجود بھی بعض اوقات اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، اور علم کا تکبر بدترین تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ پر ناز کرنے لگے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ تو بہرحال ایمان بالغیب کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بہت سی باتوں کی حقیقت، اس کی وجہ تو تم جان لوگے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی تمہیں ماننی پڑیں گی کہ جو فی الحال تمہاری عقل میں آ نہیں سکتی۔ ان کو انسان کس لیے قبول کر لے کہ یہ اس رب کا حکم ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اہل ایمان کا اور انکار کرنے والوں کا فرق صاف بتا دیا گیا کہ جو مان جاتے ہیں ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ پھر شوشہ بازی کرنے لگتے ہیں اور حجتیں کرنے لگتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے نکتے نکالنے لگتے ہیں کہ جس سے ان کی علمیت ظاہر ہو حالانکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی مثالوں کے ذریعے، ایسے احکامات کے ذریعے بعض انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ حق سے دور نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی مثالوں کے ذریعے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو اور زیادہ پا لیتے ہیں۔ ان کے دل پر اللہ کی عظمت کا ایک احساس غالب ہو جاتا ہے، اس لیے وہ انہی مثالوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو بھٹکا دیتا ہے، اور بھٹکاتا کس کو ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، انہی لوگوں کو بھٹکاتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں گناہگار۔
ویسے تو ہم لوگ بہت اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک تصنعی کی کیفیت ہوتی ہے۔ جو انسان دل سے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور اپنے گناہ پر روئے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ لیکن جب ہماری زبان اور ہمارا دل باہم موافقت نہیں کرتا تو یہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، وہ پھر ان مثالوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کون سا عہد کر رکھا ہے ہم نے؟ اس کے بارے میں ایک تو وہ واقعہ ہے جس کو واقعہ الست کا نام دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت لوگوں سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی خالق ہیں۔ تو وہ عہد جو ہے وہ ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، ہمارے اندر پروگرامڈ ہے۔ وہ دنیا میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے جنہوں نے آ کر ہمیں وہ عہد یاد دلایا کہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچانو۔ تو کچھ لوگوں نے تو اس کو پہچان لیا اور جو کچھ پھر خالق نے بتایا اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا تو تھا لیکن اب اس عہد سے پھر گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو کہا کہ نہ تو وہ اللہ کی بات کی پرواہ کرتے ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کو پکا باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو وعدہ کرتے ہیں اس کی بھی لاج نہیں رکھتے، گویا ان کے دل میں اللہ کی عظمت کا کوئی بھی احساس نہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کو اپنا رب مانتا ہو وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے پھر وہ اس نام کو لینے کے باوجود اس کام کو نہ کرے جس پر وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔